دیکھیں اگر ثبوت نہیں ملا تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، تاکہ مسلمان پھر بغیر ثبوت کے اس طرح کی سزائیں خود نہ نافذ کریں۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے استاد جی سزا ہمیں مل جانی ہے اگر پروف نہ ہو سکے کو 3 گواہ بھی کافی ہونے چاہیے تھے نا، مگر اسلام میں 4 لکھے ہیں، 3 گواہ مل گئے، ایک عورت پہ زنا کا آدمی عورت پہ زنا کا کیس چل رہا تھا، چوتھا گواہ کہتا ہے مجھے 50-50 ہوں میں، چاروں گواہوں کو 3 سچوں کو اور ایک 50 والے کو۔ کامن سینس کی کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آسیہ مسیح کا کیس ہوا، سیشنل کورٹ نے خود آ کے جج نے بتا دیا، ٹی وی بتایا تھا، میں نے سنا تھا کہ میں نے یار اس کو پیار سے پوچھا الگ سے چیمبر میں بلا کے کہ تو نے کیا ہے، اس نے کہا کیا مجھے بچا لو، تب میں نے جا کے سزا دی ہے۔ سمجھ لیں جج جھوٹ بول رہا تھا، ہائی کورٹ میں چلے گی بات۔ اس دوران سلمان تاثیر نے آگے پکڑ لیا، حالانکہ سلمان تاثیر سے پہلے یا اس کے بعد آسیہ مسیح کو سزا ہو گئی تھی، ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا، سپریم کورٹ نے آ کے اس کو کہا نہیں یہ غلط ہوا ہے۔ اب بات اصل میں نبی علیہ السلام کی توہین کی ہو رہی ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیشنل کورٹ کا جج اور ہائی کورٹ کا جج لائن حاضر ہونے چاہیے تھے کہ تم نے عام قانون سمجھ لیا اس کو، یو آر پارٹی ٹو دس کرائم، دین اس کو لے کے آؤ، اس بابے کو کہ جس نے آسیہ مسیح پہ الزام لگایا ہے اس کو ٹانگیں گے ہم، جھوٹا الزام لگایا وہ بھی نبی السلام کی توہین کا، تو اس نے توہین کی ہے نا، پھر بالکل ٹھیک، تو یا تو آسیہ مسیح کو سزا دیں اگر وہ گلٹی ہے، یا بابے کو سب کے سامنے ٹانگیں کہ تو نے نبی السلام کی توہین کا زبردستی جھوٹ بلوا کے تو نے توہین کی، سزا ایک کو ہونی چاہیے تھی۔ یہ اگر ہو جائے نا، یہ قانون اس طریقے سے پرفیکٹلی امپلیمنٹ ہو کہ تو مسلمان 2 نمبری کا سوچے گا بھی نہیں کہ استاد جی ہم ٹانگے جائیں گے، اگر کورٹ نے نہ پروو کیا کہ اس پہ جھوٹا الزام، ہاں تو لگائیں نا، زنا کے الزام پہ کیا اسلام میں سزا ہے، کسی نے عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا نا اس کو کوڑے پڑتے ہیں، سزا وہی بنتی ہے اس کی۔ یہ میں چاہ رہا تھا وہ بابے کو ٹانگیں، اگر آسیہ مسیح گلٹی تھی تو ہوتی رہے، لوگوں نے سارے کے سارے باعث تو نہیں بیٹھے ہوئے نا سپریم کورٹ میں، کچھ نہ کچھ تو شواہد دیکھیں، یا تو بابا جی گئے یا پھر آسیہ مسیح گئے۔ دیکھیں اگر ثبوت نہیں ملا تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، تاکہ مسلمان پھر بغیر ثبوت کے اس طرح کی سزائیں خود نہ نافذ کریں۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے استاد جی سزا ہمیں مل جانی ہے اگر پروو نہ ہو سکا۔ عمر الخطاب کے سامنے ایک کیس آیا ہے، مستند ڈاکیومنٹڈ پڑھیں، 3 گواہ مل گئے، ایک عورت پہ زنا کا آدمی عورت پہ زنا کا کیس چل رہا تھا، چوتھا گواہ کہتا ہے مجھے 50-50 ہوں میں، چاروں گواہوں کو 3 سچوں کو اور ایک 50 والے کو، 3 گواہ بھی کافی ہونے چاہیے تھے نا، مگر اسلام میں 4 لکھے ہیں، چاروں کو وہی سزا دی گئی کہ ادھر آؤ نا تم لوگ، اب تم نے عورت کے اوپر اس طرح کا سوچا بھی کیسے کہ جب تک 4 گواہ نہیں تھے تم لوگوں نے کیس کیسے کر دیا، وہ تو تم نے کر دی نا مشہور دنیا میں کہ اس طرح کی ہو، وہ کوڑے سب کے سامنے پڑے سب کو۔ یہ اسلام کا ہی نہیں، یہ کامن سینس کا بھی اصول ہے کہ آپ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائیں گے تو پھر پکی بھی کھائیں گے اگر آپ سچ نہ ثابت کر سکے، اسی قانون کے اوپر اسی جرم پہ جس جرم کے اوپر آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر۔ دیٹس وائی آئی وانٹڈ کہ آسیہ مسیح کے ریلیز ہوتے ہی بابا جی کو ٹانگ دینا چاہیے تھا پھر۔